السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہنا جائز ہے یا علی مدد، اس طرح غیر خدا سے مدد لینا اس نظریے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے، ان کو تصرف عطا فرمایا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مدد کرتے ہیں، روحانی طور پہ یہ مدد کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر مدد مانگی جائے تو اس میں حرج نہیں ہوگا۔ ہاں، اس اعتبار سے ناجائز اور سخت گناہ ہے، بندہ مجرم ہوگا جب ان کو مستقل سمجھے اور ان کو مدد کے اندر مستقل سمجھے اور یہ سمجھے کہ ان کے پاس ذاتی طاقت اور پاور ہے، یہ خود مدد فرماتے ہیں، تو اس اعتبار سے ممنوع اور ناجائز ہے۔ تو باقی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے مدد لینا تو قرآن پاک سے بھی ثابت، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی کی اور تقوی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم زیادتی گناہ کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اس طرح مطلقاً مدد وہ ممنوع نہیں ہے، تو وہ مدد ممنوع ہے جس کے اندر مستقل سمجھا جائے دوسرے کو، تو اس اعتبار سے مدد لی جائے۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر کثیر آیات ہیں جن سے یہ مدد ثابت ہوتی ہے، جیسے فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تو مطلب کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کہ میری مدد کرے گا۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا، جو حضرت سید ذوالقرنین تھے، سیدنا ذوالقرنین، تو سکندر ذوالقرنین، تو ان کے یہی تھا کہ انہوں نے کہا اعینونی بقوت، تم اپنی طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو اس طرح مدد لینا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو مستقل بذات نہ سمجھا جائے، اور یہ ہے کہ ان کی ذاتی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مدد فرماتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن و سنت سے یہ بالکل ثابت ہے، یہ جائز ہے اس طرح مدد لینا۔ تو وہ مدد ناجائز اور گناہ ہے کہ جس کے اندر ان کو مستقل سمجھا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ ذاتی طور پہ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عطا اور طاقت سے نہیں، تو اور اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ہو کہ اللہ تعالیٰ نہ بھی ہمیں یہ سہولت دینا چاہے، اس میں ہماری مشکل دور کرنا چاہے تو یہ کر دیں گے، تو اس طرح کی مدد بالکل ناجائز اور گناہ ہے، وہ شرک کے زمرے کے اندر چلی جاتی ہے۔ اگر ان کو مستقل بذات سمجھا جائے تو پھر مدد مانگی جائے، کوئی بھی اولیاء کاملین ہیں تو ان سے اس طرح مدد مانگنی جائز نہیں ہے کہ ان کو مستقل بذات سمجھا جائے۔